اب پچھلے کچھ دن پہلے کچھ ہفتوں میں گفتگو ہوئی تھی، اس میں یہ ذکر کیا گیا تھا کہ کچھ گناہ ہیں جن کی دنیا میں ہی سزا ملتی ہے اور کچھ گناہ ہیں جن کی آخرت میں سزا ہے۔ تو اس میں میرا کیونکہ ایک جنرل ایک ہم آبزرویشن بھی ہے ہماری کہ خاص طور پہ جو والدین سے نافرمانی کی ہے، تو اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو والدین کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا جب وہ خود والدین بنتے ہیں۔ تو مطلب اس سلسلے میں اس طرح کی جو بے ادبی ہے اس کی سزا یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، یا اس کا حساب جو ہے وہ صرف دنیا میں بندہ کر لے گا؟ یہ سوال ہے جی۔ یہ جو سزا ہے والدین کی نافرمانی ہے یا آگ کے والدین ہونا ہے، اس کی سزا دنیا میں ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ اور دنیا میں دو طرح کی سزا اس کی ملے گی۔ ایک تو سزا نارمل اسے ملے گی، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہوگی، اور ایک سزا یہ ہے اس طرح ملے گی کہ آج وہ اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں نا، کل اس کے بچے اس کی نافرمانی کریں۔ اور پھر آخرت کا حساب اس کے علاوہ ہے والدین کی نافرمانی کا ہے، کیونکہ اسلام نے حقوق ان کے مقرر کیے ہیں والدین کے، اور ان حقوق پر کوئی عمل نہیں کرتا تو ظاہر اس کو سزا ملے گی۔ اور جن لوگوں کا نان نفقہ واجب ہے ہم پر، وہ تین قسم کے افراد ہیں جن کا خرچہ دینا واجب ہے: والدین کا، بیوی کا، اور اولاد کا، نابالغ اولاد کا۔ نابالغ اولاد سے مراد یہ ہے کہ لڑکا اگر ہو تو جب تک بالغ نہیں ہو آپ پر خرچہ اس کا واجب ہے، اور لڑکی جب تک شادی نہیں کر لیتی اس وقت تک خرچہ آپ پر جو ہے اس کا واجب ہے۔ تو والدین بھی اسی میں سے جو ہے وہ آ جاتا ہے، لہذا والدین کا احترام کرنا، رسپیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا واجبات میں سے۔ بہت شکریہ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جی اچھا معظم بھائی آپ نے بھی کیا، میں کر لوں معظم بھائی سوال آپ سے پہلے؟ جی اچھا قبلہ وہ یہ بے ادبی کے حساب سے میں سوچ رہا تھا بات، جس طرح یہاں پر بھی واقعات ہوتے ہیں جس میں قرآن جلائے نارمل میں ہوتے ہیں، واقعات سننے میں آتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بے ادبی اس طرح مطلب دیکھنے میں آتی ہے کہ غیر مسلم کے ہاتھ ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ظاہر ریئیکشن تو مسلمانوں کا بھی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، اس میں مذمت بھی ہوتی ہے، اس میں ہاتھ افائی بھی ہوتی ہے۔ تو اس سلسلے میں ذرا بتائیے کہ جب یہ ایسا سلسلہ ہو تو اس میں ہمارا ریئیکشن کیا ہو سکتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کو مذمت کرنی چاہیے؟ آپ کو کنٹرول کر کے، کیونکہ بڑا حساس مسئلہ جی اس پہ ذرا جی اصل میں نبی کریم کی جب بے ادبی ہوتی ہے یا قرآن کی، تو ریئیکشن مسلمانوں کو کرنا ضروری ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ریئیکشن کس قسم کا ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک کی حیثیت، وہاں کے قانون اور وہاں کے ماحول کے مطابق ہونا چاہیے۔ میں آپ کو آسان سی مثال عرض کروں گا۔ یوم القدس کا ہر سال ہم جلوس نکالتے ہیں یہاں پر اپنا یہ اوسلو شہر میں۔ تو جس سال 2011 کا تھا، جس سال 70 افراد مارے گئے تھے نا، وہ بریوک نے مارے تھے، 2011 تھا جی، 2011 میں تھا۔ تو اس سال جو ہے وہ یوم القدس کا جلوس نکالنا تھا، تو وہ اتفاق سے اس کے فوراً بعد آ رہا تھا یوم القدس۔ تو سب نے ہم نے میٹنگ کی کہ جلوس کس طرح نکالیں، ابھی مرڈر ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں، یہاں پر دکھی ہیں، تو کیا کریں؟ تو کسی نے کہا کہ نعرے لگائے جائیں، کسی نے کہا کہ تھوڑا زبردست قسم کا جلوس نکالا جائے۔ تو وہ گورا بیٹھا ہوا تھا علی الانسداد، وہ جو شیعہ ہے، اس نے کہا لوگ دکھی ہیں، آپ زور سے نعرے لگائیں گے، اور لگائیں گے بھی اردو میں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، الٹا ریئیکشن ہوگا کہ یہ بھی آگے ہیں بریوک کی حمایت کرنے میں۔ یہ اس نے کہا ہم اس طرح کریں گے، رات کے ٹائم پہ اندھیرے میں جلوس نکالیں گے، اور بالکل نعرہ نہیں لگانا، صرف شمع ہاتھ میں لے کر اور کاڑے کپڑے پہن کر گزرنا ہے ہم نے صرف۔ تو اس سے پوچھا ہمارے جو علماء تھے یا دوسرے تھے جذباتی کی، اس کی ریزن بتاؤ تم نا۔ تو اس نے کہا ریزن اس کی ہے کہ آپ کالے کپڑوں میں یہاں گزریں گے نا، تو ان کو نہیں پتا کہ آپ قدس کے لیے جلوس نکال رہے ہیں، فلسطین کے لیے نکال رہے ہیں، وہ یہ سمجھیں گے ہماری ہمدردی میں جلوس نکال رہے ہیں، یعنی ہم خرما ہم ثواب۔ تو مجھے بات اس کی بڑی پسند آئی، اور ہوا بھی اس طرح کہ ہم نے جب جلوس نکالا تو گورے ہمارے ساتھ مل گئے اور شریک ہو گئے ساتھ، اور وہ ہم سے پیار کرنے لگے سارے۔ ریئیکشن ضروری ہے، لیکن ریئیکشن اس قسم کا ہو کہ وہ آدمی جو جس مقصد کی بنیاد پر توہین کر رہا ہے اس میں کامیاب نہ ہو۔ وہ چاہتا ہی ہے کہ ہمیں شدت پسند دکھائے، ہمیں ایکسٹریمسٹ دکھائے، فنڈامنٹل دکھائے، لہذا ہم نے ایسا ریئیکشن کرنا ہے کہ تاکہ اس کا منصوبہ ناکام ہو جائے۔
اس میں بہترین یہ ہے کہ ہم عدالت میں اگر کیس ہوتا ہے اس کے خلاف کیس کریں، ہم سیمینار کریں کہ یہ کتاب جو تم جلا رہے ہو یہ کتاب جلانے والی نہیں ہے، اور جو کتاب کو جلاتا ہے وہ سب سے بڑا جاہل ہے، کیونکہ مہذب معاشرہ کتاب جلاتا نہیں ہے، کتاب کو پڑھتا ہے. حتیٰ اگر کتاب غلط بھی ہو نا تو جلانا جہالت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اور پھر ہم سیمینار کریں یہاں پر، قرآن کی آیات جو اخلاق سے متعلق ہیں، انسانیت سے متعلق ہیں، پیار و محبت سے، ان کی ایک لسٹ بنا کر کے ان کو نرویج میں ترجمہ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں. یہ جو تمہارا آدمی ہے، یہ جو قرآن کو جلا رہا ہے، یہ قرآن کو نہیں جلا رہا ہے، یہ انسانیت کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ اخلاق کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ ادب کو جلا رہا ہے. یہ قرآن کو نہیں جلا رہا بلکہ انسانیت کے جو بہترین اصول ان کو جلا رہا ہے، تاکہ یہاں کے ناروے کے لوگ اس کے خلاف ہوں، ہمارے خلاف نہ ہوں. وہاں ریئیکشن کرنا، وہاں پر اگر آپ نہ جائیں نا تو اگر انہوں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کرنا 10 منٹ میں کر کے فارغ ہو جائیں گے، وہ بھاگ جائیں گے وہاں سے. ہم بیوقوفی کیا کرتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے جلانا، ہم 100 آدمی وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کو اگنور کریں اور قانونی چارہ جوئی کریں، اور اس کے مقابلے میں کیا کریں، سیمینار کریں، پمفلٹ تقسیم کریں. اور سب سے ایک اور بڑی بات، ہم مسلمان قرآن پر عمل کریں نا تو وہ خود مجبور ہو جائیں سوچنے پر کہ مسلمان تو اتنے پیارے ہیں، اتنے اچھے ہیں. وہ پوچھنے پر مجبور ہیں کہاں سے یہ اچھی پیاری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں. صفائی کا آپ خیال رکھتے ہیں، کام پہ ٹائم پہ آپ آتے ہیں، کسی کو ڈسٹرب آپ نہیں کرتے، جو کام آپ کے حوالے کیا جاتا ہے اس کو پورا صحیح طرح انجام دیتے، اس میں کام چوری نہیں کرتے. تو آپ کہیں گے قرآن نے کہا، وہ خود آ کر قرآن کو چومے گا جلانے کے بجائے. ہم عمل کریں، یہ اس کا ریئیکشن ہونا چاہیے. نہ کہ جو بعض اوقات لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہ قرآن جلاتا ہے اور یہ چھلانگ لگا دیتا ہے وہ درمیان میں. پہلے وہ خبر اگر 5 آدمی نے پڑھنی تھی، اب وہ اس خبر کو قرآن جلانے والی کو 100 آدمی پڑھتا ہے، اور پھر وہ نیچے ریمارکس دیتا ہے کہ بھائی یہ تو انسانیت سے خارج ہے، یہ جو ہے وہ لپک رہا ہے ایک جانور کی طرح، اس پہ حملہ کر رہا ہے. جی وہ اگر جانور ہو گیا کتاب کو جلا رہا ہے، تم بھی جانور ہو گئے جی، کہ تم نے چھلانگ لگا دی اس پر. یہ خلاصہ جی. شکریہ. یہ اور کوئی سوال ہے؟ جی قبلہ، بیسیکلی قبلہ آپ کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے، جب یہ قرآن جلانے کا واقعہ ہو، اس شخص نے چھلانگ لگائی، تو اگلے دن مجھے ابو کا فون آ گیا، کہتے سنا نارے میں مسائل ہو گئے، تم واپس آ جاؤ. یعنی کہ اس واقعات نے جو ہے اور لوگوں کو پریشان کر دیا. آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. اچھا قبلہ، ابھی چونکہ درس اخلاق تھا سورہ حجرات کے متعلق، تو میرا سوال ایک کنفیوژن کی طرف تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا جو دوسری آیات کی تلاوت ہوئی کہ کچھ لوگ رسول کے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ان کو زور زور سے بلایا کرتے تھے. جی تو ایک طرف ہم کو دیکھتے ہیں وہ اتنے بدتمیز ہیں، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے. یعنی ان کو علم و ادب پہ، شاعری پر، نثر پہ، جس کو شاعری نثر پہ عبور ہو، جس قوم کو، ان کو ادب اداب پہ لازمی بات عبور ہونا چاہیے. تو کیا یہ کوئی اسپیشل لوگ تھے جو بدتمیزی کرتے تھے، یا ان کا کوئی روایتی کلچر تھا اس قسم کا؟ جی افراد جو ہے وہ 3 قسم کے تھے عرب کے معاشرے میں، مکہ کے لوگ، مدینہ کے لوگ، اور مکہ اور مدینہ سے باہر والے. جو لوگ عربی ادب پر عبور رکھتے تھے وہ مکہ کے لوگ تھے زیادہ تر. حتیٰ مدینے والے اتنا عبور نہیں رکھتے تھے جتنے مکہ والے رکھتے تھے. اس لیے جو مکی آیات ہیں قرآن کی نا، وہ شعری کی صورت میں آئی ہیں اور شارٹ ہیں. مثلا انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک وانحر. لیکن جو مدینے میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کتنی لمبی ہے، اور اس میں سیدھے سنٹن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. آسانی سے یہ ایک مسئلہ تھا، یعنی ادب سارے نہیں جانتے تھے. دوسرا یہ ہے مکہ والے بھی ادب جاننے کے باوجود، وہ لٹریچر جاننے کے باوجود جان بوجھ کر توہین کرتے تھے نبی کریم کی. یہ بھی تھا. یعنی ایک آدمی کتنا ہی بڑا ادیب ہو لیکن کسی کے مخالف ہو جاتا ہے تو اسی ادب کو وہ خلاف میں استعمال کرتا ہے، نہ کہ اس کی حمایت میں، نہ کہ اس کی تعریف میں، نہ کہ اس سے پیار سے بات کرنے میں، اچھے سٹائل میں. وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دشمن رکھنے کے باوجود دشمن سے پیار سے بات کرتے ہیں. جس طرح ایران کی جنگ تھی
تو آیت اللہ خامنائی جو لیڈر ہیں ابھی ایران کے، یہ جب بھی تقریر کرتے تھے تو کہتے تھے صدام حسین نے یہ فرمایا، یعنی وہ چاہتے تھے ادب سے بات کریں. یا ایک دفعہ کلنٹن نے ادب سے بات کی ایران سے، تو ایرانی صدر سے کسی نے کہا کہ وہ بڑے پیار سے بول رہا تھا، ادب سے اور احترام سے بول رہا تھا، تو صدر نے بڑا پیار جواب دیا. اس نے کہا کہ ہر جو ہے باشعور انسان کو احترام سے بولنا چاہیے. خدا آپ کو سلامت رکھے. مولانا صاحب بس چھوٹا سا سوال ہے حماد بھائی کے، وہ جو سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ والدین کی نافرمانی یا ان سے زیادتی جب سرزد ہو چکی ہے اور والدین دنیا میں بھی نہیں رہے، تو ایسے شخص کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ مداوع دنیا میں اپنی زندگی میں کر پائے؟ تھوڑا مشورے کے طور پہ اگر کسی کو دینا. جی بہت اچھا، خدا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا سوال کیا، امپورٹنٹ سوال. اور رمضان کا مہینہ ہے، اس کا موقع بھی یہ ہے کہ والدین کی طرف سے استغفار کرے، ان کے لیے نافلہ نماز پڑھے، قرآن پڑھ کے ان کو بخش دے، ان کی طرف سے صدقات کرے، تاکہ جس طرح اس کا کمپنسیشن ہو جائے، اس کی ازالہ ہو جائے. اور پھر رمضان کے مہینے میں یہ چیزیں کریں گے تو ثواب بھی دگنا ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا. اور ایک کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے جہاں آپ اپنے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں کچھ ٹائم جو ہے والدین کے لیے بھی رکھیں، ان کے لیے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے. قبلہ جو قرآن پاک پڑھ کے، تو جس طرح انسان رمضان میں یا ویسے بھی قرآن پڑھ کے تو اس کو بخش دینے کا جو ایک پروسیس ہے، اس میں کوئی سوال ہے شاید بچگانا یا جو کہ ایسا آپ نے پڑھ کے کسی کو بخش دیا تو لیکن پڑھنے کا آپ کو ثواب ہوگا، آپ کے اپنے پاس کیا رہ جائے گا؟ مطلب آپ کو بھی ثواب ہوگا، اس کو بھی ثواب ہوگا. وہ اسی طرح ہے کہ آپ اگر کوئی جو ہے خوشبو والی چیز اپنے ہاتھ پہ رکھ کر کسی کو دیتے ہیں نا، تو آپ کے ہاتھ کو بھی خوشبو لگے گی. اور یا مثلا کسی کو خوشبو خریدتے ہیں تو ظاہر ہے اس کو ٹیسٹ بھی کریں گے نا، تو پہلے خوشبو آپ کو آئے گی، بعد میں دینے والے کو جو ہے وہ خوشبو آئے گی. لہٰذا آپ کو بھی فائدہ ملتا ہے قرآن پڑھنے کا، اور اس کو بھی ملتا ہے جس کے لیے آپ ہدیہ کر رہے ہیں. جی اور کوئی سوال؟ یہ سوال مکمل ہو گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین. خدا اس کلیل سے عبادت قبول منظور فرما. رمضان کے دن ہیں اور راتیں ہیں، دن کو صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، رات کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار میں سے قرار دے. یا اللہ ہماری اس عبادت کا، اس قرآن کا، اس تفسیر کا، اس درس کا ثواب ہمارے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخر میں اپنے مرحومین مرحومات کے لیے الفاتحہ مع اخلاص و صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد و